بسم اللہ الرحمن الرحیم آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ وأنصارہ أجمعین. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله إلى آخر هذه الآية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا. ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا. دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا. جب تجھے یاد اپنا سبق ہی نہیں تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں. اور کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. گھر کتنوں کے اجاڑے موت نے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. جامعہ صفوت الابرار کے فاؤنڈر ناظم محتمل حضرت مولانا محمد واصف قاسمی مجدد اللہ العالی اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، مدرسہ فاروق کے محترم مولانا معید قاسمی صاحب، اور اس مجلے میں دانشوران، مہمانان اعزام، فرزندان اسلام، پس پردہ بیٹھنے والی خواتین اسلام، عزیز طلبہ اور بچوں، اللہ کا احسان ہے. اللہ پاک نے مسوری میں غازی آباد کے اس تاریخی اور مشہور جگہ میں دین کی نسبت پر بلایا. مسجد کے فاؤنڈیشن سنگ بنیاد کے موقع پر ذمہ داروں نے یہ جلسہ سجایا، یہ پروگرام کیا. مولانا واصف صاحب کے ذریعے
اور اس علاقے میں جو آ کر کے دعوتی تعلیمی خدمت انجام عرصے سے دے رہے ہیں، مولانا عمر گوتم کے ذریعے سے اور دیگر علماء کے ذریعے سے یہاں کی ایکٹیویٹیز، تعلیمی دعوتی سرگرمیاں معلوم ہوتی رہتی تھی۔ مولانا محمد واصف صاحب کا تعلق چونکہ ہمارے گاؤں سے ہے، محمد پور کیرانہ، انہوں نے جو 2.5 سال سے یہاں تعلیمی ایجوکیشن اور دعوت کا کام شروع کیا، وہ بھی بتلاتے رہتے تھے، دعوت دیتے رہتے تھے۔ موقع نہیں ہو سکا تھا کہ آیا جائے، چونکہ 24 سال سے افریقہ کی سرزمین سے جڑے ہوئے ہیں، ٹیچنگ کے لحاظ سے، دعوت کے لحاظ سے۔ مولانا واصف صاحب کا اخلاص کہیے اور ان کی محنت کہیے، انہوں نے کسی بھی طرح جوڑ توڑ کر کے ہم کو ود فیملی رات 9:35 پر بلا لیا اور ہم پہنچ گئے، اور پھر ماشاءاللہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، گھروں کو دیکھ رہے ہیں، ایکٹیویٹیز سے دیکھ رہے ہیں رات سے اب تک۔ تو پتہ یہ چلا یہاں علماء اور حفاظ اور ائمہ، ارباب مدارس، ارباب تعلیم جو کام کر رہے ہیں وہ وقت کی ضرورت ہے۔ بہت سے حضرات کر دیتے ہیں آبجیکشن، ہم بھی ملکوں میں جا رہے ہیں، اللہ لوگوں سے ملوا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہو گیا ہے کہ مسلمان کرتے کام کم ہیں اور جو خدمت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس پہ آبجیکشن زیادہ کر رہے ہیں۔ کسی نے چھوٹا سا اسکول بنا لیا، مدرسہ بنا لیا، تنظیم پیچھے بھائی اٹھا دو نا بھائی، ایک دانشور آدمی محبت سے پیچھے ان بچوں کو لے جائے۔ اگر کسی نے چھوٹی سی تنظیم، مدرسہ، اسکول بنا لیا، چھوٹا سا کام بھی شروع کر دیا، کون ہے، کیا ہے، واٹ از دا برادری، واٹ از دا ریزن، واٹ از نیم، کون سی تنظیم، کیا، کس سے جڑا، کہاں کا فارغ، کالا گورا، یہ پس منظر لے گولی ڈنڈا کھیلنا شروع کر دیا۔ ایک دانشور کھڑا ہو جائے جو ان کو پیچھے، المیہ یہی پر ہے، پروبلم مسلمانوں کا، اللہ خیر کرے، یعنی اعتراض شروع کر دیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، پہلے بات ڈال دوں کہ مولانا ابھی تو اصل مقصد پہ بھی نہیں پہنچے، پتہ نہیں کتنا لمبا وقت لیں گے، بہت کم وقت لوں گا، لیکن جو دیکھنا چاہیے اس کو بیان کرنا چاہیے، پھر اہمیت کا معلوم ہوگا ہم اور آپ کہاں بیٹھے ہیں، کیا مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو اعتراض آبجیکشن شروع کرتے ہیں۔ آج امت کا اعتراض امام پر، اعتراض ڈائریکٹر آف ایجوکیشن، تعلیمی جو کام کر رہے ہیں ان پر، مولوی پر، حافظ پر، قاری پر، پردھان پر، ودایت پر، ایم ایل اے پر، ایم پی پر، شوہر کو بیوی پر، بیوی کو شوہر پر، پیرنٹس کو بچوں پر، بچوں کو پیرنٹس پر، اعتراض، آبجیکشن، تنقید۔ اور جو اصلاحی کام کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھیں گے، اعتراض دیکھیں گے، کمیاں دیکھیں گے، کمزوریاں دیکھیں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں سن لو، مومنوں سن لو، اے مسلمانوں سن لو، وزیروں، بادشاہوں سن لو، تعلیمی کام کرنے والوں سن لو، دعوتی کام کرنے والوں سن لو۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا،
پروردگار نے جس نے کائنات کو بنایا سجایا انسان کو پیدا کیا فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد۔ اے نبی مکرم بادشاہ سے کہہ دو، وزیروں سے کہہ دو، مسلمانوں سے کہہ دو، دنیا میں بسنے والے انسانوں سے کہہ دو میں ایک ہوں، اکیلا ہوں اپنی ذات میں، میں اکیلا ہوں اپنی صفات میں، عزت دینے والا میں، ذلت دینے والا میں، انسانوں کو بنانے والا میں، اور دنیا کے اندر جو کچھ امن و سکون نظر آ رہا ہے اس کا پیدا کرنے والا میں، جو شر اور فتنہ نظر آ رہا ہے وہ بھی میرے حکم سے ہو رہا ہے۔ اے لوگوں میں اکیلا ہوں، کوئی میرا ساتھی نہیں، کوئی میرا بیٹا نہیں، کوئی میری بیوی نہیں، اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، میں جس سے چاہوں اس سے دین کی خدمت لے لوں، جس کو چاہوں نبی رسول بنا دوں، جس کو چاہوں حافظ القرآن بنا دوں، جس کو چاہوں مفتی بنا دوں، جس کو چاہوں وزیر بادشاہ پرائم منسٹر بنا دوں، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت دینا میرا کام ہے، ذلت دینا میرا کام ہے، تم اعتراض کرنے والے کون ہو؟ میری طرف سے فیصلے ہو رہے ہیں، کس کو صدر بننا ہے، کس کو پی ایم بننا ہے، کس کو ایم پی بننا ہے، کس کو پردھان بننا ہے، کس کو امام بننا ہے، کس کو قاری بننا ہے۔ البتہ چونکہ یہ دنیا خیر و شر کا مجموعہ ہے، یہاں اچھے لوگ بھی اللہ ہی بنائے گا، برے لوگ بھی اللہ ہی بنائے گا، لیکن اللہ پاک نے رزق بتلا دیا، اگر دنیا میں اچھے بن کر رہو گے دنیا میں عزت دوں گا، آخرت میں بھی عزت دوں گا، اگر برے بن کر رہے دنیا میں رزق تو ملے گا، نتیجہ تو ملے گا، کرسی تو ملے گی، لیکن اگر ایمان لے کر نہ آئے، سچائی لے کر نہ آئے، دیانتداری لے کر نہ آئے، پھر جہنم کے اندر جانا پڑے گا، اور ٹھکانہ اچھے لوگوں کے لیے جنت ہوگا۔ اب یہ دنیا دار العمل ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، اگر اچھے کام کوئی کر رہا ہے وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اگر برا کر رہا ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ کام میں تم تو لگے رہو، اچھے کاموں میں آبجیکشن نہ کرو۔ اب ہر مسلمان پوچھتا ہے مولانا صاحب دعا کر دیجئے، تعویذ دے دیجئے، وظیفہ بتا دیجئے۔ کس چیز کے بارے میں بھائی؟ فیکٹری میں برکت ہو جائے، میری بیوی میرا کہنا مانے، پردھان بن جاؤں، ایم پی بن جاؤں۔ کبھی بھی 5 سال تک پردھان جی مسافہ نہیں کرتے تھے، اب مسافہ کرنے لگے۔ ایم پی صاحب ودھایک صاحب توجہ نہیں فرماتے تھے، الیکشن آیا، حضرت آپ تو ہمارے بڑے رہبر ہیں، تشریف لائیے، شاندار بریانی کی دعوت ہے، ہوٹل میں تشریف لائیے۔ واہ واہ کیا آپ کا بیان، سبحان اللہ، اچھا بات ہے۔ اب جیت گیا، کہیں ملا گئے، ہاؤ آر یو ایم پی صاحب؟ ہاں آئی ایم فائن، آئی ایم گوئنگ ٹو پارلیمنٹ، آئی ایم بزی، پھر ملیں گے، اوکے۔ تو یہ جو برساتی مینڈک نظر آ رہے ہیں یہ انسانی خدمت کرنے والے نہیں، ان کو صرف واہ چاہیے، جاہ چاہیے۔ انسانی خدمت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، جو انسانی خدمت کرنے والے سچے لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، نظام کائنات جاری و ساری ہے۔ اگر یہ لوگ
اس دنیا میں رہے संसार में अमन आएगा, सुकून आएगा, शांति आएगी. ये मुल्क और मिल्लत के लोग शांति की तरफ बढ़ेंगे. और अगर इनके अंदर अमन नहीं, सुकून नहीं, एजुकेशन नहीं, इनके अंदर उखुवत भाईचारगी नहीं, तो दुनिया के अंदर बदअमनी आएगी, फसाद आएगा. इसलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस तुम एक काम कर लो, फिर मैं जमानत लेता हूँ सुकून की. तुम एक काम कर लो, मैं जमानत लेता हूँ दुआ की कबूलियत की. तुम एक काम कर लो, मैं जमानत लेता हूँ इज्जत की. तुम एक काम कर लो, मैं जमानत लेता हूँ कि तुम्हारे इस्तेहकाम की. वो काम क्या है? तुम कुरान से जुड़ जाओ, अहले कुरान से जुड़ जाओ, नमाजों से जुड़ जाओ, सच्चाई से जुड़ जाओ, दियानतदारी से जुड़ जाओ, पर्दे से जुड़ जाओ, हयादारी से जुड़ जाओ, पाकदामनी से जुड़ जाओ, वालिदैन की खिदमत में जुट जाओ, यतीमों के सर पर हाथ रखो, मिस्कीनों के सर पर हाथ रखो, मस्जिद मदरसे वालों से जुड़ जाओ, दावत वालों से जुड़ जाओ. 3 दिन लगाया करो, मस्जिद और मदरसों में बच्चों को भेजा करो, हाफिज भी बने, वो कारी भी बने, वो इंटर भी पास करे, वो 12वीं भी पास करे, वो इंजीनियर भी बने, वो डॉक्टर भी बने, वो पीएम और प्रधान भी बने. लेकिन सबसे पहले अल्लाह का बंदा बने, नबी का गुलाम बने, वो नमाजी बने, फिर जो चाहे करे. अल्लाह पाक फरमाते हैं, अगर वो प्रधान बनेगा हाफिज होकर, अगर वो एमपी बनेगा आलिम होकर, अगर वो एमपी बनेगा आलिम मुफ्ती होकर, और अगर वो अल्लाह वाला बनकर प्रधान बनेगा, विधायक बनेगा, बैरिस्टर बनेगा, पीएम बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, हम उसे दुनिया की भी इज्जत देंगे, आखिरत की भी इज्जत देंगे, और दुनिया के उसके कदमों में लाकर डाल देंगे. आइए मक्का और मदीने को बनाने वाले, आइए मक्का और मदीने को सुधारने वाले, आइए मक्का और मदीने का दुनिया में डंका बजाने वाले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें. खुलफाए राशिदीन की लाइफ को पढ़िए, सहाबा की लाइफ को पढ़िए. सहाबा मस्जिद के बनाने वाले, सहाबा यतीमों की किफालत करने वाले, सहाबा बेहतरीन तिजारत करने वाले, सहाबा अपनी बीवियों के शोहर बनने वाले. सहाबा ये किराम के बारे में फरमाया, मेरे आका ने अल्लाह ने फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह फरमाया मैं उनसे राजी, वो मुझसे राजी. रसूलुल्लाह फरमा रहे, मेरे सहाबा ये सितारों के मानिंद है. सहाबा ये किराम की लाइफ बनी, कुरान वाली, नमाज वाली. अल्लाह पाक ने दुनिया को उनके कदमों में डाल दिया. मेरी बात खत्म होने में 10.5 मिनट रह गए, तो मैं आपसे ये बयान कर रहा हूं दोस्तों, सही एजुकेशन और तालीम हासिल करनी पड़ेगी. नबी ने क्या बताया? एक चीज पैदा कर लो, कुरान का इल्म सीख लो, हदीस का इल्म सीख लो. क्योंकि कुरान है कायनात है, कुरान है इंसानियत है, कुरान है तो अमन है, कुरान है तो रहमत है, कुरान है तो बरकत है, कुरान है तो मसाजिद है, कुरान है तो मदारिस है, कुरान है इंसान जिंदा है. अगर कुरान न रहा, अहले कुरान न रहे, इल्म कुरान न रहा, इल्म हदीस न रहा, इसके मानने वाले न रहे, तो मेरे भाइयों ये दुनिया का निजाम और आपका ईमान है, यकीन है, और नबी का इरशाद है कि ये दुनिया का निजाम दरमदार कर दिया जाए. बहरहाल आज ये जलसा सजाया जा रहा है मदरसे के साथ मस्जिद के लिए. देखिए मस्जिद का जो तसव्वुर है, अभी हजरत ने तारीख बयान की, थोड़ी सी तशरीफ ले गए, बयान करके बहुत अच्छी बात फरमाई, अल्लाह करे हमारे दिलों में बैठ जाए. मस्जिद का जो निजाम है ये बहुत वसी है. मस्जिद खाली सजदा करने की जगह नहीं है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में चाहिए थोड़ी देर के लिए. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए. आपने मदीना पहुंचकर बंगला न बनाया, फैक्ट्री न बनाई, आपने वहां पहुंचकर पार्लियामेंट न बनाया, विधानसभा न बनाई,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھ دی جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ میرے نبی نے ابو بکر سے کہا، عمر سے کہا، عثمان سے کہا، علی سے کہا، صحابہ سے کہا، من بنا مسجدا للہ، جس نے بھی مسجد کو اللہ کے لیے تعمیر کر دیا اللہ پاک جنت میں بنگلہ بنا دیں گے۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر اللہ کا گھر بن رہا ہے، عمر اللہ کا گھر بن رہا ہے، اے علی اللہ کا گھر بن رہا ہے، اے میرے صحابہ اللہ کا گھر بن رہا ہے، اس کا نقشہ میں بناؤں گا، آئی ایم انجینئر۔ عربی میں کہا تھا، انگلش میں کہہ لو، ہندی میں کہہ لو، اردو میں کہہ لو، گجراتی میں کہہ لو، کہا نبی نے میں انجینئر ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کا رسول بھی ہے، انجینئر بھی ہے، نقشہ بنا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ مسجد ایسے بنے گی، اس طریقے سے دیوار کھڑی ہوں گی، ایسے فاؤنڈیشن رکھا جائے گا، ایسے دعا کی جائے گی۔ اب میرے نبی نے مسجد کا نقشہ بنایا، مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ نبی نے فرمایا ابو بکر پتھر جمع کرو، عمر پتھر لاؤ، فلاں اور فلاں۔ مسجد بنتی رہی، جیسے جیسے صحابہ آتے گئے آپ حکم دیتے گئے، اور ایسے ہی جو صحابہ موجود تھے میرے نبی نے فرمایا پتھر لاؤ، اور پتھر کے ساتھ مٹی لاؤ، اور جناب جو بھی کھاد تھی کھجور کی چھال لاؤ وغیرہ۔ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے پتھر اٹھا کر بنیاد میں رکھ رہے ہیں۔ میرے نبی اپنے ہاتھ سے مسالہ بنا رہے ہیں، میرے نبی مسجد کو کھڑا کر رہے ہیں، میرے نبی چھال لگا رہے ہیں، میرے نبی اس کی تعمیر کر رہے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، یا اللہ یہ تیرا بنگلہ بن رہا ہے، یہ تیرا گھر بن رہا ہے، تیرے نام پر بن رہا ہے، اے اللہ اس گھر کو قبول کر لے، اور اس کا رشتہ حرم سے جوڑ دے، مکے سے جوڑ دے، بیت اللہ سے جوڑ دے۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے، اے نبی اللہ کا فرمان ہے بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف، آپ نے مسجد بنائی اللہ کی طرف، وہاں 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملے گا، اور جو تیری مسجد میں نماز پڑھے گا جو میرے نام پہ بنائی گئی، تیرے نام پہ بنائی گئی، 50,000 نماز کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اے میرے نبی اب اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھائیے۔ نبی کریم نے صفحہ نبوی بنا دیا، اب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، میرے نبی کے پاس مقدمہ آ رہا ہے، نماز کے بعد میرے نبی عدالت لگا رہے ہیں، آپ میاں بیوی کے اختلاف کو دور فرما رہے ہیں، آپ بزنس اور تجارت کے مسائل بتا رہے ہیں، ایک حلقہ بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضربے لگا رہا ہے، میرے نبی ان کی تعریف کر رہے ہیں، ایک حلقہ غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، میرے نبی اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں بیٹھنے والا معلم بھی ہے، ٹیچر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، قاضی بھی ہے، جسٹس بھی ہے، بیویوں کا شوہر بھی ہے، اور اپنے بچوں کا باپ بھی ہے، مربی بھی ہے، عالم انسانیت کی تعمیر کرنے والا ہے۔ مسجد نبوی سے سارے کام ہو رہے تھے۔ اے مسلمانوں، جب سے ہمارا تعلق مسجد سے ٹوٹا، اللہ کے قرآن سے ٹوٹا، ہم برادری میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، مسلکوں میں جو ہے بدل گئے۔ آج مسجد سے یہ سارے کام ہونے چاہیے تھے جو نبی فرما رہا تھا۔ آج مسجد کا تصور کیا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، نہ امام کو مقتدی کا پتہ، نہ مقتدی کو امام کا پتہ، اگر باہر بھی مل گئے، آپ ہی ہمارے امام ہیں جو خطبہ دے رہے تھے۔ اچھا تو خطبے سے پہچانا مجھے کہ جی، اس لیے کہ نماز پڑھنے آتے تھے، جلدی جلدی پڑھ کے چلے جاتے تھے، آج چہرہ دیکھا ہے خطبے میں۔ اچھا جی، امام سے جو تعلق آپ کا، امام سے تو تعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے، یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔
یا رسول اللہ میرے گھر میں پرابلم ہے، دعا بتا دیجئے۔ یا رسول اللہ میری تجارت میں فلاں گڑبڑ ہو گئی، مجھے بتا دیجئے کیسا کروں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ 6 منٹ باقی رہ گئے تو میں صرف کیا کہہ رہا تھا، وقت کم ہے، تنگ ہے، آپ دانشور آدمی ہیں، سارے مسلمانوں کے مصائب کا حل ایک ہی ہے، صحیح تعلیم، صحیح تربیت، مساجد مدارس کا قیام اور صحیح خطوط پر ان کو چلانا۔ ماشاءاللہ یہاں پر مولانا واصف صاحب تعلیمی لائن سے اور دیگر علماء کرام تعلیمی تربیتی لائن سے بات چلا رہے ہیں، لیکن ہم نے عجم دیکھا، افریقہ دیکھا، ہم نے دنیا کے کالجز دیکھے، یونیورسٹیز دیکھی۔ اگر مسلمان اپنی فلاح و بہبودی چاہتے ہیں خاص طور پر، اور پوری انسانیت میں انسانیت کو لانا چاہتے ہیں، غمخواری چاہتے ہیں، اپنے ملک اور اپنے دیش کو، وطن کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو آپ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ سے جڑیے، ایمان سے جڑیے، قرآن سے جڑیے، تعلیم سے جڑیے، بھائی چارگی سے جڑیے، ہمدردی سے جڑیے اور پیام انسانیت سے جڑیے، اور ایسے کیجئے جیسا کہ خواجہ معین الدین چشتی نے محنت کی۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی والدہ کو خط لکھا یا اپنی والدہ سے کہا، میری والدہ ماجدہ، آپ کے بیٹے کے ہاتھ پر اتنے لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ان کی والدہ نے کہا، میری ماؤں سن لو، بہنوں سن لو، عالمہ سن لو، اللہ والیوں سن لو، مسلمانوں کی وہ اللہ کی وہ بندیاں اور مسلمانوں کی وہ بیٹیاں سن لو، اور ان کی بیویاں سن لو، اور ان کے گھر والے تو گھر والیاں سن لو۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس بندے نے جب یہ بات خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی ماں کو بتلائی تو ان کی ماں نے کہا، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے، تیری ماں کا تقویٰ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ بس یہ بات سنا کے بات ختم کر رہا۔ ان کی ماں فرمانے لگی، اے میرے بیٹے معین الدین، میں بتلانا نہیں چاہتی تھی، اللہ میرا راز جانتا ہے یا میں جانتی ہوں، اے میرے بیٹے، جو تیرے ہاتھ پر اتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، امن میں آ گئے، شانتی میں آ گئے، اس کی وجہ یہ ہے میرے بیٹے، تیری ماں نے جب سے ہوش سنبھالا اب تک کسی غیر محرم نے میرا چہرہ نہیں دیکھا۔ اے میرے بیٹے، تیری ماں نے 8 سال سے لے کر اب تک عذر شرعی کے علاوہ نماز تو نماز کا کبھی تہجد قضا نہ کی۔ اے میرے بیٹے، جب تو دنیا میں آیا اور تو نے ہوش سنبھالا، اس سے پہلے جب تو دنیا میں آیا دودھ پینے لگا، تیری ماں نے کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہ پلایا۔ اے میرے بیٹے، رات میں تہجد میں اللہ کا قرآن پڑھ کے تجھ پر پھونک مارتی تھی، اللہ میرے معین الدین کو دنیا میں چمکا دے، داعی بنا دے۔ اے معین الدین، جب سے تو دنیا میں آیا اور دعوتی کام کرنے لگا، تیری ماں قرآن کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ ہر روز اللہ کے نبی پر 20,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے۔ معین الدین چشتی کے ہاتھ پر میرے شیخ و مرشد شیخ العربی والعجم مولانا علی میاں ندوی بڑے رائٹر گزرے، اہل علم جانتے ہیں، میں نے ان کی زبانی سنا، میرے کانوں نے سنا، انہوں نے لکھا، خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول فرمایا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے نہ تلوار اٹھائی نہ تیر چلائے، خواجہ معین الدین چشتی متبع سنت تھے، خواجہ معین الدین چشتی قرآن کے حافظ تھے، خواجہ معین الدین چشتی کی زبان جھوٹ سے دور تھی، غیبتوں سے دور تھی، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آگے بڑھتے جائیے، ان کے ماننے والے ہو گئے
چلے گئے انہی کے جاننے ماننے والے سلسلوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، بظاہر علوم قائم کیا، مرکز تبلیغ دہلی قائم کیا، اور ہندوستان میں ایمان کا، قرآن کا، انسانیت کا ڈنکا بجا۔ افریقہ امریکہ میں آج بزرگوں کا نام لیا جا رہا ہے، خواجہ معین الدین چشتی کا، اور جو ہے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت مجدد الفسانی، آگے بڑھتے جائیے، حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی، حضرت میاں نور محمد جھنجھانوی، حضرت حاجی امداد اللہ، مولانا رشید گنگوہی، اعلیٰ حضرت رائے پوری، حضرت شیخ الہند، حضرت شیخ العربی والعجم حسین احمد المدنی، اور بڑے حضرت مولانا الیاس، حضرت جی مولانا یوسف، حضرت شیخ محمد زکریا، ان کے ماننے والے۔ آج یہ لوگوں کا ڈنکا کو یہاں بھی بج رہا ہے، دنیا میں بج رہا ہے۔ کیوں؟ یہ کیا کر کے گئے؟ یہ نماز کے پڑھنے والے تھے، قرآن کے پڑھنے والے تھے، انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیا کرتے تھے، انسانوں کے لیے تڑپتے تھے۔ آج ہندوستان کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے، یہ ہمارا پیارا وطن، یہ دیش۔ آج کسی کو اس کی نظر لگ گئی، بد نظری، اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، ہماری حفاظت کرے، ہمارے ہندو بھائیوں کی حفاظت کرے، ہمارے جو ہے دلت کی سب کی حفاظت کرے۔ سب بھائی بھائی ہے، آپس میں مل کر کے رہو۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کسی کا دل نہ دکھاؤ، اسلام یہ سکھاتا ہے چیٹنگ نہ کرو، اسلام یہ سکھاتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اسلام یہ سکھاتا ہے مسجد مندر والے ہوں یا گردوارے والے ہوں، یہ سارے اپنی جگہ جو بھی اچھے کام کر رہے ہیں ان کا تعاون کرو، اگر برے کام کر رہے ہیں ان کو پیار سے سمجھاؤ۔ یہی مسجد مدرسے کا پیغام ہے۔ ان مسجد اور مدرسوں کو اسی لیے قائم کیا جا رہا ہے، ہمارے بچے پلے اور بڑھیں، ہمارے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہو۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے اچھا ایمان حاصل کریں، اچھے مدرسوں میں بچوں کو بھیجیں، اسکول بھی قائم کریں، مسجد بھی قائم کریں، اور سب سے مل کر یہ ہے ہم ساتھ مل کر دعوتی اسلامی قرآنی نظام کو چلائیں، اور ان مسجدوں کی آبادی کے لیے اپنے کو وقف کرے، دعوت کے کاموں میں بھی ہم آگے ہوں۔ میں افریقہ میں ایک جگہ جماعت میں گیا، وہاں ایک صاحب ملے کہ مولانا آئیے ہمارے گھر چائے پی لیجئے۔ میں کہا اوکے۔ ہم گئے تو دسترخوان لگایا، میں نے ان کا جبہ داڑھی اور پگڑی کو دیکھ کر کہا ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے؟ نام بتایا۔ میں نے کہا آپ کہاں کے فارغ ہیں؟ آپ کا چہرہ، آپ کا جبہ، آپ کی پگڑی دارالعلوم دیوبند، مظاہر، ندوہ، دارالعلوم افریقہ کہ نہیں، آئی ایم انجینئر۔ اچھا، وہاں سے فارغ ہیں؟ یہ داڑھی کہاں سے آئی؟ تو 40 ڈیز اللہ کے راستے میں لگائے تھے، جبہ بھی آ گیا، داڑھی بھی آ گئی۔ اچھا، اور آپ کے یہ پوتے اور پوتیاں یہ کیا ہیں؟ فرمایا الحمدللہ انجینئرنگ کے ساتھ میں مرید ہو گیا تھا مولانا وسیع اللہ جلال آبادی سے، میری عمر ہے 82، جب سے مرید ہوا انجینئرنگ کا بھی کام کرتا ہوں، مسجدوں کے نقشے میں بناتا ہوں۔ حضرت جی نے کہا تھا جہاں بھی کرسی پر بیٹھنا مخلوق کی خدمت کرنا، تو میں مسجدوں کے نقشے بناتا ہوں۔ یہ میرا پوتا حافظ القرآن، یہ میری لڑکی حافظہ قرآن، یہ میرا بچہ 4 مہینے لگایا ہوا، اور یہ ڈاکٹر، اور یہ فیکٹری کا چلانے والا۔ بھائی تم کیا ہو؟ فلاں شیخ سے میں مرید ہوں، میں ذکر بھی کرتا ہوں، میں ڈاکٹری بھی کرتا ہوں، میں جماعت میں بھی جاتا ہوں، میں مسجد بھی بناتا ہوں، میں علماء کی خدمت میں بھی بیٹھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے جیب میں پیسے آ گئے تو ہم 3 کام کریں گے: بہترین بنگلہ، بہترین گاڑی، بہترین شادی ہیں، اور جو پیسے بچے مولوی صاحب دعا کر دیجیے اب کے پردھانی میں نہیں اٹھ جاؤں۔ جو پیسے بچے، منہ نہیں کہے گا مسجد بنا دوں، منہ نہیں کہے گا مدرسہ بنا دوں۔ انڈیا میں تو یہی پرابلم ہے۔ تو میں وہاں گیا تو ایک جگہ آدمی آیا، مولوی صاحب دعا کر تو سب خواہش پوری ہو گئی میری، اللہ نے بغیر فیکٹریاں کی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی غازی آباد، کیرانہ، شاملی کی طرح کوئی دعا کرائے گا MP بننے کی؟ تو وہ لکھ گیا کیا دعا کروں آپ کے لیے؟ مولانا کسی کو نہ بتائیو، 4 کام چھیڑ رکھے ہیں اس ملک میں، ایک دارالیتامہ بنا رہا ہوں، ایک مسجد بنا رہا ہوں۔ اللہ پاک مرنے سے پہلے وہ دارالیتامہ بنا دے، مسجد بنا
اس کے لڑکے نے لقمہ دیا، اب تک میرا ابا 200 مسجد بنا چکا ہے، 1000 یتیموں کو حافظ بنا چکا ہے، اور 100 اماموں کو مفتیوں کو حج کرا چکا ہے، اب رو رہا ہے اللہ پاک دارالیتامہ بنا دے، مسجد بنا دے۔ تو میں نے پوچھا کہ حاجی صاحب رو کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا رو کر کے حاجی جب میں گجرات سے یہاں افریقہ آیا میں زکوٰۃ کا مال کھاتا تھا، غریب تھا، ایک دن میں اپنی دکان پر بیٹھا، ایک حافظ القرآن آیا اور مسجد کا چندہ کر رہا تھا، وہ کہنے لگا اللہ کے گھر میں پانی کی ٹنکی نہیں ہے، اللہ کے گھر میں صف نہیں ہے، میں نے اس دن کی ساری آمدنی اسے اٹھا کر دے دی، اللہ کے گھر میں لگا لے۔ وہ امام راضی ہو گیا اور مجھے مسجد میں لے گیا، ایک دن تہجد میں بلا کر سینے سے لگایا اور کہا اللہ پاک اس نے مسجد میں مدد کری اور اس نے پانی کا انتظام کیا، پروردگار اسے دولت دے دے، بنگلہ دے دے، گاڑیاں دے دے، فیکٹریاں دے دے۔ امام نے سینے سے لگایا، یہ امیر صاحب کے حوالے کر دیا، 3 دن لگ گئے۔ مولانا جب میں آیا امام کو ناشتے کا سامان لے جاتا تھا، کھانا کھلایا کرتا تھا، امام کی خدمت کر کے، جماعت کی خدمت کر کے اللہ پاک نے مجھ سے مسجد کا کام لے لیا، یتیموں مسکینوں کا کام لے لیا۔ مولانا صاحب دعا کر دو سارے علماء کی محبت دل میں بس جائے، اللہ کے گھر کی محبت دل میں بس جائے، مظلوموں کی محبت دل میں آ جائے اور میں دنیا سے اس حال میں جاؤں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے چلا جاؤں۔ اے مسلمانوں، آج تمہیں بھائی بھائی کی مدد کرنا تھی، آج تمہیں یتیموں کے ہاتھ پہ سر رکھنا تھا۔ ہندو ہو مسلمان آج تڑپ رہا ہے، ہندو ہو کتنے مسلمان آج ان کے پاس گھر نہیں، آج ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جو یتیم کی مسکین کی کفالت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسی 2 انگلیاں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کا گھر بنا دے اللہ اس کا بنگلہ بنائے گا۔ اگر آپ کو اللہ نے 1000 اینٹ کی طاقت دی، 1000 دے دو، اللہ پاک نے سیمنٹ کے کٹے دیے وہ لکھوا دو، اللہ پاک نے آپ کو پوری مسجد کی تعمیر کا بجٹ دیا وہ کرا دو۔ پروردگار کا نبی فرماتا ہے اگر اللہ کا گھر بناؤ گے، حافظ القرآن کی مدد کرو گے، اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے، اللہ والوں کو راضی کرو گے، اللہ آپ کو دنیا میں بھی راضی کرے گا، آخرت میں بھی راضی کر دے گا۔ اسی لیے اللہ والے کہہ رہے ہیں لطف دنیا کے ہے کہ دن کے لیے، کھونا جنت کے مزے ان کے لیے۔ اللہ والے بیٹھے قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے اندر بیٹھے دعا کر رہے ہیں، بھوکے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی کے پاس ایک سیٹ آیا، حضرت آپ یہ پیسے لے لیجئے، کرتا بنوا لیجئے، گھر بنوا لیجئے۔ قاسم نانوتوی نے سینے سے لگایا اللہ نے گھر بھی دیا، اللہ نے کرتا بھی دیا، لیکن یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے آج دوپہر کا کھانا نہ کھا سکے، آج یہ بچے مہمان رسول آج یہ ناشتہ نہ کر سکے، یہ قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ آؤ مہمان رسول یہ پیسے لے کر آیا ہے، اس کا کھانا بناؤ، کھانا خریدو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ قاسم نانوتوی نے وہ پیسے نہ لیے، مہمان رسول پر صرف کر دیے۔ آج دارالعلوم دیوبند کا فیضان پوری دنیا میں جاری ہے۔ جامعہ صفوت الابرار سے محبت کرنے والوں اور اس مسجد میں حصہ لینے والوں اپنی قسمت پر خوش ہو جاؤ۔ اگر اللہ نے آپ کے پیسے سے مسجد کو تعمیر کر دیا، اگر اللہ نے آپ کے پیسے سے پانی کی ٹنکی لگوا دی، کل قیامت کے دن پروردگار کا نبی آپ کو حوض کوثر پہ جام پلائے گا، آپ کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ سے ملاقات کرائے گا۔ میرا مشن، میری زبان، میری تقریر چندہ کرنا نہیں ہے، بس آپ کو اشارہ کر رہا ہوں یہ مسجد انشاءاللہ 31 مارچ تک آدھی دیواریں ہو جانی چاہیے پروجیکٹ کے ساتھ، کہو انشاءاللہ۔ اب آپ کہیں افریقہ مولانا تو بڑا قائد آدمی ہے، کتنی یعنی 1 مہینہ اور 17 دن کی صرف مہلت دی جی۔ مسجدیں اسی طرح بنتی ہیں افریقہ میں بہت کم وقت میں، اور وہ کیسے بنے گی؟ اب وہ ایسے بنے گی جو یہ مجمع ہے 13,50,000 تو زمین کے دینے ہیں،
اور جناب یہ مسجد شاندار، کتنا بجٹ حضرت مولانا واصف صاحب، کتنا بجٹ مسجد کا حضرت؟ تقریباً 25 لاکھ 25 لاکھ گویا کے ملا لو اوپر نیچے کر کے 45.5 لاکھ ہے۔ کہو ماشاءاللہ۔ وہ نہیں کہہ رہے کہ ابھی چندہ کرے گا مولوی، میں چندہ نہیں کر رہا، میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب یہ 45 لاکھ ہو گئے، اب جناب جو اس کے اندر کروڑ پتی بیٹھا ہوا ہے، اب وہ دل میں نیت کر لے، چاہے یہاں اظہار نہ کرے، کیونکہ آج کل ڈر لگتا ہے ماشاءاللہ حکومت بھی ایسی، پکڑو اس سے ٹیکس لے لو، اس کا ٹیکس فائل چیک کرو۔ کوئی بات نہیں، سارا مسلمان کبھی ٹیکس کی چوری نہیں کرتا، ماشاءاللہ سب دے رہے ہیں، ہندو بھائی بھی دے رہے ہیں، سمجھے؟ ٹیکس دے کر کے بھی ڈر رہے ہیں بیچارے، ڈرنا بھی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کو چھپاؤ، عورت کو، پیسے کو اور کھانے کو، اور مسلمان یہی اظہار کر رہا ہے۔ کس طرح کہتا ہے؟ مولوی صاحب پتہ ہے یہ گھڑی کہاں سے آئی؟ یہ لندن سے آئی۔ اچھا، اور اگر حج بھی کر لیا بقول حضرت تھانوی، حضرت تھانوی کہہ رہے کہ بھائی میں تیرے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا یار، مجھے اخلاص سے نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہہ رہے حضرت میں تو آپ کا مرید، چلو میرے گھر میں تو بہت نیک آدمی ہوں، حج بھی کر لیے۔ اچھا، گئے حضرت تھانوی، کہا چل لاؤ جلدی سے، کھلاؤ پلاؤ جلدی پھر چلے۔ کہنے لگا او بیٹے، حضرت آ گئے گھر میں، حضرت کو زمزم بھی پلاؤ، اور اس گھڑے سے لانا جو دوسرے حج میں ہم آئے تھے پھر لائے تھے۔ حضرت نے کہا اچھا، یہ کہنا چاہ رہا 2 حج کیے، اور دیکھ وہ مٹکا ٹوٹ نہ جائے۔ حضرت تھانوی نے کہا وہ گرے مٹکا ٹوٹے یا ٹوٹے، تیرا حج ضرور ٹوٹ گیا، تیرا اخلاص ضرور ٹوٹ گیا۔ یعنی عجیب انداز ہے بتانے کے۔ مولانا صاحب دعا کر دو، مجلس سے ذکر کر دو، اللہ پاک نے مجھے نوازا ہے، الحمدللہ میری بڑی پروپرٹی ہے۔ اور اگر مولوی صاحب کہے چل کر 2 لاکھ روپیہ، مولوی صاحب قرضے میں چل رہا ہوں، تو بھائی ایمان بڑا کمزور ہے، چیٹنگ نہ کرو۔ آنکھوں کی چوریاں سینے کے رات، آنکھوں کی چوریاں سینے کے رات، تو سب کچھ جانتا ہے اے بے نیاز۔ میرے آپ کے ذہن میں جو چوریاں ہو رہی ہیں، مولوی صاحب سے کچھ، بیرسٹر سے کچھ، مودی سے کچھ، امت شاہ سے کچھ، راج ناتھ سے کچھ، مولوی صاحب سے کچھ، یہ سب چیٹنگ جو دھوکے چل رہے ہیں، اللہ کے یہاں دھوکے نہیں چلتے۔ جو کہو امام کو سچ کہو، جو پرائم منسٹر کو کہو سچ کہو، جو وزیر داخلہ کو کہو سچ کہو، جو ایم پی کو بتاؤ سچ بتاؤ، جو پردھان کو بتاؤ سچ بتاؤ، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ منافقت ہے دل میں کچھ، زبان پر کچھ، پلاننگ میں کچھ، اس کو منافق کہتے ہیں، اور منافق کا ٹھکانہ جہنم کے نچلے گڈھے میں ہے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بزرگوں کے پاس رہ کے یہ بات ملتی ہے۔